جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کی جانب سے سلسلہ ماہ رجب میں خصوصی طور پہ انوار رجب کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں مولانا احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ویسے تو ماہ رجب ایک برکتوں فضیلتوں کا مہینہ ہے، بہت ساری اس میں خصوصیات ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے اس میں مناسبتیں ہیں، لیکن آج جس ہستی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ ابتدائی طور پہ اس پہ تفصیلی گفتگو تو مولانا فرمائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک ابتدائی کلمات کے طور پہ میں عرض کروں۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، اجازت ہو؟ بسم اللہ۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ بتائیے کہ دین میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے کس چیز کی ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دین میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، روزے کی ہے، حج کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، جہاد کی ہے اور ولایت علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ مولا ان سب میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ولایت علی۔ تو اس پہ وہ شخص جو ہے وہ تھوڑا سا اگریسو ہوا اور کہنے لگا مولا واہ، تمام باقی چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ کی ہیں، لیکن آپ نے اپنے دادا کی ولایت کو افضل ترین کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے شخص، تجھے علم نہیں، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیماری میں واجب نہیں رہتا، زکوٰۃ غریب پہ واجب نہیں ہوتی، حج بیماری میں استطاعت نہ ہو تو واجب نہیں ہوتا، اور اگر کمزور ہو انسان تو جہاد واجب نہیں ہوتا، لیکن ولایت علی روز اول سے تادر میں مرگ اس پہ واجب۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا ابتدائی میں ہم شروع کرتے ہیں اس طرح کہ ماہ رجب کے حوالے سے جو اس کی فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کے اذکار ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں دعوت دی۔ ماہ مبارک رجب، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس بارے میں کہ ماہ مبارک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ۔ یہ جو 3 مہینے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے تاریخ اسلام میں، اور اگر ہم غور کریں رجب، شعبان، رمضان، اچھا اور چوتھا بھی مہینہ ہے جس پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہم، تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری حرام قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک ہے ماہ مبارک رجب، اور کہا کہ ماہ مبارک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا، سبحان اور اللہ۔ ماہ مبارک شعبان میرا مہینہ ہے، مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک رجب کی فضیلت، اہمیت، برکت اور اس میں جو مناسبتیں جن کا آپ نے تذکرہ مقدمے میں کیا وہ تو ہیں ہی۔ ماہ مبارک رجب، لفظ رجب یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ کیا کہنے؟ اگر میں حوالہ دوں ہمارے ناظرین کے لیے تو کسی عربی کتاب کا، کسی فارسی کتاب کا حوالہ دوں تو گفتگو طول و طوالت پکڑ لے گی، لیکن میں مختصر ترین حوالہ دیتا ہوں کہ جو ماہ مبارک رجب میں اعمال کیے جاتے ہیں اور ماہ شعبان میں، رمضان میں اعمال کیے جاتے ہیں، تو مفاتیح الجنان ہر مرد مومن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو ماہ مبارک رجب کو دیکھیں، اس کے چیپٹر کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، ہمارے ناظرین دیکھیں، تو اس میں سب سے پہلا جو ماہ مبارک رجب کے اعمال میں ہے، جو چیپٹر ہے، مقدمہ بنایا ہے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں، اس میں ماہ مبارک رجب کی فضیلتیں ہی بیان کی ہیں، اور پھر شعبان، رمضان اور ہر مہینے کی فضیلت۔ تو ماہ مبارک رجب کی فضیلتوں کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر گناہ گار کو بخش دیا جاتا ہے اگر وہ بخشوانے کی کوشش اپنے آپ کو کرے تو۔ اس جملے پر غور کیجیے گا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے بخشا جائے تو ٹھیک ہے،
پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک رجب میں جو اعمال بتائے گئے ہیں, جو افعال بتائے گئے ہیں, ان میں سے ایک مشہور و معروف دعا ہے کہ جو ہر واجب نماز کے بعد تلاوت کی جاتی ہے, یا من ارجوہ لکل خیر سے شروع ہوتی ہے. اس کی بھی تلاوت کی اہمیت ہے, فضیلت ہے, برکت ہے. ایک مرتبہ میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں, عربی میں تو پڑھتے ہی ہیں, اور ظاہر پورے مہینے ہر واجب نماز کے بعد اس کو پڑھنا مستحب ہے, تو وہ کچھ دنوں میں یاد بھی ہو جاتی ہے. تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں کہ اس کے ترجمے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے, کیا مقاصد ہے, کیا مطالب ہیں. چونکہ طول ہو جائے گا اس لیے میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا. میں ایک اور خاص پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں, وہ ہے ماہ مبارک رجب کا روزہ. اس ماہ مبارک رجب میں روزے کی بڑی اہمیت ہے, روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور رسول اللہ کی احادیث ہیں, چھٹے امام کی حدیث ہے, امام موسیٰ کاظم 7ویں امام کی حدیثیں ہیں جو کہ مفاتیح الجنان میں کوٹ کی گئی ہیں. انہی میں سے ایک روایت کا جملہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کا غلام سالم وہ آیا, اور آنے کے بعد امام کے پاس تشریف فرما ہوا, بیٹھا اور گفتگو کی اور بات چیت ہوئی. تو جب بات چیت ہوئی تو گفتگو آگے بڑھی تو امام نے پوچھا کہ یہ ماہ مبارک رجب کے اواخر یعنی آخری دن چل رہے تھے, تو امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ماہ مبارک رمضان میں روزے کو تم نے درک کیا, یعنی روزے رکھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مولا, میں نے تو روزے نہیں رکھے میں نے. تو کہا کہ اس ماہ مبارک رجب کے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ بیان فرمائیں. کہا کہ اگر کوئی آخری دنوں میں ماہ مبارک رجب میں ایک روزہ رکھے, صرف ایک. ہمارے ناظرین ہم سے دوست ہمارے پوچھتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچا کیسے جائے, ٹھیک ہے, اور نزا کی کیفیت سے, مرنے سے پہلے جب روح نکل رہی ہوتی ہے, سکرات اور غمرات کی کیفیت ہوتی ہے, تو اس میں نرمی کیسے آئے؟ جبکہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ریشمی کپڑے کو کانٹوں پر رکھ کے کھینچ لیا جائے, اس قدر سختی ہوتی ہے, سخت مرحلہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سخت مرحلے کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے قبر کا عذاب کم ہو جائے, قبر کی تاریکی سے وہ نہ ڈرے, اور اس سے پہلے سکرات اور غمرات کی کیفیت سے یا عالم نزا کی کیفیت میں اس کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے, اس کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے, تو مولا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ماہ مبارک رجب کے آخری دنوں میں سے ایک روزہ رکھے. آخری دنوں میں ظاہر ہے پورا مہینہ گزر گیا, اب یاد آیا آخری کے 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. امام کے غلام نے امام سے پوچھا تھا, تو امام نے غلام کو بیان کیا, کہا کہ اگر دن زیادہ رہ گئے تو 2 روزے رکھے, ٹھیک ہے. تو کہا مولا 2 روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ کہا 2 روزوں کا فائدہ یہ ہے, اب انسان مر گیا قبر میں, ٹھیک ہے, قبر سے نکلنے کے بعد ہے دوسرا مرحلہ پل صراط کا, ٹھیک ہے, جب عالم ارواح قائم ہوگی, قیامت قائم ہوگی. تو کہا کہ 2 روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پل صراط پر سے انسان آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رجب میں آخری دنوں میں 2 روزے رکھے. اچھا یہ آخری ہے, شروع کے دنوں کی کیا فضیلت ہے وہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور پھر کہا کہ اگر 3 دن رہ جائیں ماہ مبارک رجب کے تو کیا کرے؟ کہا کہ 3 دنوں میں بھی روزہ رکھے. تو مولا بتائیے, بیان فرمائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کی کیا برکت ہے, اس سے مجھے دنیا میں اور آخرت میں کیا ملے گا؟ تو کہا کہ آخرت میں آخری چیز ہے عذاب جہنم, ٹھیک ہے. تو کہا کہ عذاب جہنم میں جو آگ ہے وہ 3 دن ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھنے والے شخص سے 1 سال کے فاصلے پر دور ہوگی, ٹھیک ہے. 1 سال کا فاصلہ جتنا ہوتا ہے, جتنی دوری ہوتی ہے, اتنی دور جہنم کی آگ اس شخص سے رہے گی. قمری سال, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو قمری سال ہم سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا قریب کتنا قریب ہے؟ میں تمہاری شہرہ کے حیات سے قریب ہوں, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. آخری جملہ اور پھر ظاہر ہے بات کو پھر اگلے مرحلے میں داخل کرتے ہیں. اور پھر کتنا دور ہے یہ بھی نہیں معلوم. کہا کہ اقتربت الساعہ, قیامت قریب ہے, کتنی قریب ہے نہیں معلوم. 1400 سال گزر گئے, اتنے یہ تو ہم نے دیکھا سنا, تاریخ میں دیکھا, خلقت آدم سے لے کے آج تک کتنے سال گزر گئے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ اس ماہ مبارک رجب میں جو مناسبتیں ہیں ان میں سے بھی میں 2-3 کا تذکرہ کر دیتا ہوں, صرف تذکراً, اور پھر ظاہر ہے پھر ہم 5ویں امام کی گفتگو کریں گے سیرت پر. سب سے پہلا دن ماہ مبارک رجب کا ظاہر ہے کہ جو ہم منا رہے ہیں امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے.
3 رجب کو امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے اور 5 ہی کو 5 رجب کو آپ کی ولادت ہے. پھر اسی مہینے میں جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج کی ولادت کا دن ہے. اور پھر 13 رجب کا دن تو سب کے ذہنوں میں ہی ہے کہ امیر المومنین امام المتقین حجت اللہ امیر کائنات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. اور پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو اچھا یہ بھی میں ناظرین کی خدمت میں بیان کر دوں کہ 15 رجب کو جو ہے وہ عمل ام داؤد ہے, وہ بھی اس کو دیکھے غور کرے, ٹھیک ہے, اس پر بھی اس کو بھی پریکٹس میں لے کر آئے. اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھے گی تو فتح خیبر بھی آئے گی 24 رجب کو, ٹھیک ہے, اور 25 رجب کو تو مشہور و معروف شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر 27 کو بعثت پیغمبر شب معراج, اور پھر 28 رجب کو سفر امام حسین روانگی کہ جو مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے کوفے جاتے ہوئے کربلا میں شہادت, وہ پھر سفر اس پہ پھر علیحدہ سے. اچھا قبلہ ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب, لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی مختصر ایک سوال ہے, شرعن سوال, اور آپ اس کا مختصراً جواب دیجیے گا کہ یہ جو روزے ہیں رجب کے, اس میں اگر کسی کے واجب روزے قضا ہو گئے ہیں تو یہ روزے جو ہیں اسی ماہ رجب میں رکھے. بالکل اس کا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب روزے کی قضا کرنا چاہتا ہے تو قضا کرے, اور نیت میں یہ رکھے کہ واجب روزے کی قضا تو ہے ہی, لیکن چونکہ میں ماہ مبارک رجب میں روزے رکھ رہا ہوں تو پالنے والے مجھے ماہ مبارک رجب کے روزے رکھنے کا بھی ثواب درک کر دے, پہنچا دے, تو وہ ثواب بھی ملے گا, واجب کی قضا بھی پوری ہو جائے گی. بہت ناظرین ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. جی ناظرین ویلکم بیک. قبلہ اس میں جیسے ہم نے شروع میں کہا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے, تو ان کے حوالے سے ان کے فضائل, ان کے حالات, ان کی زندگی پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ جو سوال ہے کہ امام کی سیرت پر گفتگو کی جائے اور آپ کے مختصر سے, لیکن بہرحال اور وقت ہمارے پاس انتہائی کم ہے, صرف تائرانہ گفتگو, تائرانہ جائزہ وہ بھی نہیں لیا جا سکتا, بلکہ ٹھیک ہے صرف 2-3 چیزیں اہم جو امام کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں اور جو عموماً پیش کی جاتی ہیں انہی کو پیش کر دیتے ہیں, ورنہ اگر کوئی امام کی شان میں واقعہ ہی پیش کر دیا جائے تو 5 سے 10 منٹ آرام سے جو وہ نکل جاتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ہمارے پاس گفتگو کا وقت نہیں رہتا. تو مختصر ترین یہ کہ نوجوان دوستوں کے لیے, تاکہ ہمارے نوجوان دوست اور بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھ لیں, بزرگ تو ظاہر ہے سب ذہن نشین رکھتے ہیں. 5ویں امام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں, ٹھیک ہے, یعنی امام سجاد کے علاوہ, ٹھیک ہے, وہ تو واقعات دیکھے ہیں انہوں نے سب نے, اور جو واقعہ کربلا کی جو روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ 5ویں اور 6ٹھے امام سے اکثر پہنچی ہیں, ٹھیک ہے, کہ مجالس بعد میں کیسے منعقد ہوئی, واقعہ کربلا کے بعد کیا واقعات ہوئے. 57 ہجری 57 ہجری امام کا تاریخ ولادت ہے, سن ولادت ہے, اور آج آپ جو ہے وہ 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہمارے ناظرین غور کریں اور دیکھیں کہ 5ویں امام اور 7ویں معصوم, تو 57 ہجری 57 ہجری امام کی ولادت کا سال بھی بن جاتا ہے. اور اگر دیکھیں تاریخ کا مشاہدہ کریں تو 114 ہجری میں امام کی شہادت ہے, تو کل ملا کر امام کی عمر مبارک بنتی ہے 57 سال ہی. تو یہ امام وہ ہیں کہ جن کی عمر کے اعداد کو اگر ملایا جائے 5 اور 7 کو تو 12 ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارے ناظرین اس حوالے سے ہمارے نوجوان دوست یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ 6ٹھے امام کی روایت ہے, نہ صرف امام کے لیے بلکہ امام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ کے لیے. وہ یہ کہ جناب فاطمہ یعنی ہماری جدہ فاطمہ زہرا فاطمہ بنت امام حسن, یہ وہ خاتون تھیں کہ اس زمانے میں آل حسن میں ان خاتون کی مثل اور کوئی خاتون نہیں تھی. جناب فاطمہ جناب محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام کی والدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو والدہ کا شرف ہے, مقام ہے, اور والد کا تو شرف بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 4تھے امام کے فرزند اور یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں.
اور ددیال کی طرف سے تو ظاہر مولا کائنات تک سلسلہ جاتا ہے، اور پھر ظاہر بنو ہاشم. یہ 5ویں امام. اور آپ کے جو مکارم ہیں، جو فضائل ہیں، جو اخلاق ہیں، جو اطوار ہیں، ان میں سے کس پہ گفتگو کی جائے، کس پہ گفتگو نہ کی جائے. ٹھیک ہے، 2 حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ایک روایت پیش کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ایک امام کے علمی مناظروں میں سے جو ہے وہ صرف تذکرہ کر دیتے ہیں کہ امام کے اصحاب کے نام کیا تھے. حشام یہ امام کے زمانے میں حاکم وقت ہے. ظاہر ہے میں ایک مرتبہ اسی پروگرام میں آپ کے سامنے یہ پیش کر کے گیا کہ جسمانی طور پر تو اہل بیت کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اہل بیت کو جب وہ جسم و جسمانیت میں پریشان نہ کر سکے، تنگ نہ کر سکے، کیونکہ شہادت ان کا ورثہ ہے، 4تھے امام کا جملہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ امام کو معنوی طور پہ پریشان کیا جائے. ٹھیک ہے، تو امام کے حوالے سے گفتگو کی جانے لگی وغیرہ. حشام نے امام کو بلایا شام میں. امام وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد ابھی امام شام میں پہنچے ہی تھے کہ 3 دن تک امام کو شام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. کہ حشام یہ کہتا تھا کہ اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، کہ یہ میں امام کو باہر کھڑا کر کے رکھا ہوا ہوں، یہ میری اہمیت ہے وغیرہ بتانے کے لیے. تو امام 3 دن تک باہر ہی قیام کر کے رہے. پھر جب امام علیہ السلام کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی تو ایک میدان تھا، میدان میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. تو حشام نے کہا کہ مولا یہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ بھی طرح تیر کا کیوں ترکش میں جوڑیں اور لگائیں نشانہ. تو امام نے کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہمارا مشغلہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں اور وغیرہ، یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لیں. اب امام نے پہلے کیا کہا تھا کہ مجھے اس چیز میں انوالو نہ کرو، اگر انوالو کیا تو پھر نقصان تمہارا ہی ہے. تو ہوا یہ کہ امام نے تیر کو کمان سے جوڑا، پہلا تیر لگایا جو کہ نشان پہ جا کے لگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد امام نے جب تیروں کو چلانا شروع کیا ہے تو لوگ جو ہے وہ دیکھنے لگے، انگشت بدندہ ہو گئے کہ آسمان میں تیر ہی تیر تھے، کہ جو پہلا تیر نشانے پر لگا تھا اس کی پشت پر دوسرا تیر لگا، پھر دوسرے کی پشت پر تیسرا تیر آ کے لگا. تو حاکم وقت پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا، یہ آپ نے کیا کیا. تو امام نے کہا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اس چیز میں انوالو نہ کرو، یہ ہمارا مشغلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب ہم اپنے کرامات دکھانے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم کرامات دکھا بھی دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ آپ نے تیر اندازی کہاں سے سیکھی؟ تو امام نے کہا کہ تو ہمیں اپنا جیسا سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد سیکھتے ہیں، ہم علم لدنی کے مالک ہیں. ہم جس چیز کو چاہتے ہیں وہ حکم خدا کے تحت، اتباع خدا کے تحت، اطاعت خدا کے تحت اللہ ہمیں وہ علم اور طاقت عطا کر دیتا ہے، فوراً عطا کر دیتا ہے. تو یہ امام کی سیرت کا ایک مختصر سا واقعہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے، جس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر حاکم وقت کو یا حکام وقت کو امام علیہ السلام کی یا ائمہ علیہ السلام کی جا بجا ضرورت پڑتی رہی. ٹھیک ہے، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ. اور کہا گیا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو حاکم وقت بھی تھا، امام بھی تھے، تو کنواں کھودا گیا. ٹھیک ہے، کہ یہاں سے جو نا پانی برآمد کیا جائے. تو کہا کہ نہیں جناب، جب کنواں کھودا گیا تو کنویں میں سے جو نا ایک گرم ہوا آنے لگ گئی تیز. ٹھیک ہے، جسے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں آتش فشاں. تو جو بھی مزدور اندر کنواں کھودنے کے لیے جاتا تھا تو وہ جھلس جاتا تھا. اب حاکم وقت کے پاس آئے، ماہر جغرافیہ کو بلایا، ماہرین جغرافیہ کو، اس زمانے میں جو بھی ہوں گے رہے ہوں گے، بڑے بڑے افراد کو بلایا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا چکر ہے. تو سب جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اپنا علم جھاڑنے کے بعد خاموش ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے. تو پھر اسی در پہ آئے کہ جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے، جہاں علم کا محور ہے، جہاں علم کا محور ہے. ظاہر نام سے ہی واضح ہے، باقر، علوم کو شگافتہ کرنے والا. تو امام نے ایک اور علم واشگاف کیا. امام کو بلایا گیا اور امام جب آئے تو کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ مسئلہ پھر درپیش آ گیا، آپ حل کریں. تو امام نے کہا کہ یہ جو بستی ہے یہ احقاف کی بستی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، اس مقام سے پانی جاری نہیں ہوگا. آگے چلیں، امام نے ایک جانب اشارہ کیا، کہا یہاں یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے پانی جاری کیا جائے گا، ہو جائے گا. کنواں کھودا گیا، پانی جاری ہو گیا. کیا کہنے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر مقام پہ، ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں ائمہ علیہ السلام نے حکام وقت کو جوابات دیے ہیں.
اور حکام وقت کو ہر موقع پہ ائمہ علیہ السلام سے خصوص 5ویں امام سے جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑا ہے اگر کوئی انسالو مشکل آ گئی ہے تو. ٹھیک ہے, ایک بحث یہ. دوسری بحث ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے علمی کارنامے. ٹھیک ہے, علوم کو واشگاف کرنے والے. امام لیکچر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنو عباس اور بنو امیہ سلطنت اور اقتدار اور حکومت اور خلافت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا تھے, تو وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے اور 5ویں اور 6ٹھے امام کو موقع مل گیا کہ کسی طریقے سے کام کیا جائے اور احادیث کو جمع کیا جائے. یہ جو ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے, ان میں سے اکثر احادیث آپ کو 5ویں 6ٹھے اور 7ویں اور 8ویں امام سے ملیں گی, اور 5ویں اور 6ٹھے امام سے زیادہ ملیں گی, کیونکہ آپ کو کام کرنے کا موقع مل سکا کسی حد تک. ٹھیک ہے, تو آپ نے کمپائل کیا, اس لیے فقہ کو فقہ جعفری فقہ سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. پہلی یونیورسٹی ہے امام جعفر صادق سے منسوب ہے. تو پھر امام علیہ السلام کے کارہائے اقدس کیا تھے؟ امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. ٹھیک ہے, زرارہ بن آیون, محمد ابن مسلم, ٹھیک ہے, ابو بصیر اسدی. ٹھیک ہے, امام کے جلیل القدر اصحاب اس میں سے تھے. انہی میں سے ایک تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے شاگرد امام ابو یوسف. ٹھیک ہے, اور پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ کو یہ کہنا پڑا کہ اگر 2 سال لولا السنتان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں 6ٹھے امام کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا, تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 اماموں سے علم لینے والے ہیں 5ویں اور 6ٹھے سے. ٹھیک ہے, تو امام نے جو شاگرد تیار کیے, جو محدثین تیار کیے, تو امام کے پاس لوگ مسائل لے کے آتے تھے مختلف ممالک کے مختلف علاقوں کے کہ مولا, بات کو تمام کرتے ہیں بس, کہ مولا ہم جو ہے وہ اس ملک میں رہتے ہیں, اب بتائیے ہم آپ سے بار بار ملنے کے لیے نہیں آ سکتے, ملاقات کے لیے نہیں آ سکتے, تو اب ہم کیا کریں؟ تو امام مسکرا کے کہتے تھے کہ یہ جو میرا شاگرد ہے نا محمد ابن مسلم, ٹھیک ہے, یہ ہمارا فقیہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے فتویٰ پوچھ لیا کرو, زرارہ سے فتویٰ پوچھ لیا کرو. ٹھیک ہے, یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس ہم سے لیا ہوا علم ہے, اور اگر یہ کوئی بات آپ تک پہنچائیں گے تو وہ اوتھینٹک ہوگی. اور شیعہ احادیث کا مطالعہ اگر ہم کریں اور ذخیرے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر زرارہ کا نام کہیں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں محمد ابن مسلم کا نام آ جاتا ہے, یا اس طرح کے اصحاب کا تذکرہ آ جاتا ہے, نام آ جاتا ہے, ابو بصیر کا تذکرہ آ جاتا ہے, تو ان احادیث کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام علیہ السلام کے نزدیک موثق تھے, اور امام علیہ السلام اللہ کے نزدیک موثق. کیا کہنے. ناظرین, وقت کی تنگی پیش نظر ہے, لیکن موضوع اتنا وسیع ہے, اور ماہ رجب کے فضائل اور جو مولانا نے ذکر کیا اذکار کا, وہ اتنے وسیع ہیں کہ اس کے لیے مختصر سی نشست ناکافی ہے. ہم اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر, لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر.